شہرام اور دل نشین ہوٹل کی جگہ کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس کے سامنے والے کمرے میں ایک پاکستانی کپل آج ہی آیا تھا۔ وہ دونوں باہر جا رہے تھے جب وہ جوڑا بھی باہر نکل رہا تھا۔ اس لڑکی نے دل نشین اور شہرام کو دیکھتے ہی یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ دونوں بھی ایشین ہیں۔ وہ پرجوش انداز میں بھاگتی ان کے پاس آئی۔ تم دونوں پاکستانی ہو؟ لڑکی نے اس کے سامنے کھڑے ہوئے اردو میں پوچھا۔ اس کا شوہر بھی اس کے پیچھے آیا۔ جی پاکستانی ہی ہے، شہرام نے جواب دیا۔ لڑکی کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میں بھی پاکستان سے ہوں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ دل نشین نے خوش اخلاقی سے پوچھا۔ سارا، اور یہ میرے ہسبینڈ ہیں فیاض۔ اس لڑکی نے اپنا تعارف کروایا تو دل نشین نے بھی اسے اپنے بارے میں بتایا۔ پھر ان دونوں کی باتیں لمبی ہو گئیں۔ دونوں کے شوہر انتظار کرتے رہ گئے لیکن وہ ایک دوسرے سے جدا ہی نہیں ہو رہی تھی، جیسے بچپن کی سہیلیاں ہوں۔ فیضان اکتا کر اکیلے ہی باہر چلا گیا۔ شہرام نے دل نشین کو اتنی دفعہ اشارہ کیا اب بس کرو باتیں، لیکن دل نشین بھی اس سے بدلہ لے رہی تھی۔ وہ بھی تو کل ایک گوری میم روزی سے باتیں کرتا رہا تھا۔ سارا دل نشین کو اپنے کمرے میں لے گئی اور شام تک وہ اکٹھی ہی رہی۔ بالآخر شہرام نے خود جا کر سارا سے کہا کہ اسے اب بھیجو۔ جاؤ بھائی، تمہارا شوہر کو تمہاری یاد ستا رہی ہے۔ سارا نے ہنس کر اسے کہا تو وہ جھنس گئی اور دروازے میں کھڑے شہرام کو دیکھا جس کے چہرے کے زاویے بگڑے ہوئے تھے۔ اس کے دل میں گدگدی ہوئی اور اسے تنگ کرنے کا اتنا مزہ آ رہا تھا۔ کمرے میں آ کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو گئی اور خود کو مصروف ظاہر کرنے لگی۔ شہرام کچھ کہے بغیر کمر پر دونوں ہاتھ اٹکائے تیکھی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ دل نشین بمشکل اپنی ہنسی روک رہی تھی۔ کچھ چاہیے کیا؟ بالوں کا جوڑا کھولتے ہوئے اس نے پلٹ کر پوچھا۔ اس کا شرارتی لہجہ دیکھ کر شہرام کے لب بھیج لیے، پھر کچھ سوچ کر مسکرایا اور اس کے قریب آیا۔ ہاں تم؟ وہ اسے فارغتی سے دیکھتا بولا تو دل نشین سٹپٹائی۔ جلدی سے بالوں کو چھوڑا تو بال اس کی آبشار کی طرح نیچے گرے اور کمر سے نیچے تک پہنچ کر لہرنے لگے تھے۔ شہرام نے آئینے میں وہ حسین مناظر دیکھا تھا۔ اف، ایک تو یہ میرے بال بھی نہ مجھ سے سنبھالے بھی نہیں جاتے۔ وہ پلٹ کر بالوں کو پھر سے جوڑے میں لپیٹنے لگی۔ شہرام کی نظریں خود پر محسوس کر کے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے کچھ کہے بغیر اس کے ہاتھ تو بالوں سے ہٹائے۔ بال ایک دفعہ بھی نیچے گرے تھے۔ وہ تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ پلٹی لیکن شہرام نے اسے کندھوں سے پکڑ کر دوبارہ آئینے کی طرف موڑ دیا۔ ڈریسنگ پر پڑے برش کو اٹھایا اور نرمی سے اس کے بالوں میں چلانے لگا۔ اس کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی جسے وہ چھپانے کی کوشش بھی نہیں کر رہا تھا۔ دل نشین آئینے میں اس کا عکس دیکھ رہی تھی۔ اس وقت وہ اسے بہت پیارا لگ رہا تھا۔ کاش ان دونوں کے درمیان یوں ہی خوبصورت لمحات ہمیشہ ٹھہرے رہے۔ اس نے دل میں دعا کی۔ اب شہرام کی انگلیاں ان کے بالوں سے کھیل رہی تھیں۔ تبھی دروازہ ناک ہوا۔ شہرام نے بدمزہ ہو کر منہ بنایا، برش دل نشین کو پکڑایا اور جا کر دروازہ کھولا۔ روزی کو سامنے دیکھ کر حیران ہوا۔ تم یہاں؟ دل نشین بھی اسے دیکھ چکی تھی اور کچھ دیر پہلے والا افسوس اب ختم ہو چکا تھا۔ میں تم لوگوں کو ڈنر پر لے جانے آئی ہوں، روزی نے پیچھے کھڑی دل نشین کو دیکھ کر کہا۔ شہرام روزی کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور یہی بات دل نشین کو سلگا گئی تھی۔ چلو گی؟ شہرام نے پوچھا۔ میں نہیں جا رہی کہیں، شہرام کے کہنے پر دل نشین نے رکھائی سے کہا اور رخ پھیر لیا۔ اس کی طبیعت خراب ہے، شہرام نے انگلش میں روزی کو بتایا۔ اچھا تو تم آ جاؤ، دیکھو میں تم دونوں کے لیے یہاں آ گئی ہوں اور تم اتنا بھی نہیں کر سکتے، اس نے آنکھیں ٹپٹا کر معصومیت سے کہا۔ شہرام نے دل نشین کو چڑھانے کے لیے اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ روزی خوشی سے کھل اٹھی لیکن دل نشین کا منہ رونے والا ہو گیا۔ آج اس نے سارا کے ساتھ دن گزار کر شہرام کو تنگ کیا تو شہرام نے بھی اس طریقے سے اسے چڑھا کر اپنا بدلہ لینا چاہا، مگر وہ جانے انجانے میں اس کا دل دکھا گیا اور اسے اکیلا چھوڑ کر وہ روزی کے ساتھ ڈنر پر چلا گیا تھا۔ اس کا دل دکھنے لگا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر پھوٹ کر رو دی۔ شہرام اس سے بدلہ لینے کے لیے روزی کے ساتھ آ تو گیا لیکن اس کا دل وہیں رہ گیا تھا۔ روزی نے ڈنر پارٹی کا اچھا خاصا انتظام کر رکھا تھا۔ شہرام کا وہاں زیادہ دیر دل نہ لگا اور وہ معذرت کرتے ہوئے وہاں سے واپس آ گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اندر سے دل نشین نے نہیں کھولا۔ اس کے پاس ایک چابی تھی جس سے اس نے دروازہ کھولا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے لائٹ
آن کی تو دل نشین سب تک کمفرٹ لیے بیڈ پر لیٹی نظر آئی. وہ مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑا، جھک کر اس کے سر سے کمبل اتارا تو اس کا آنسو میں بھیگا چہرہ نظر آیا. اس نے ایک نظر اٹھا کر اسے نہ دیکھا اور رونے میں مصروف رہی. شہرام بے اختیار اسے دیکھے گیا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے گال سے آنسو صاف کیے. دل نشین نے ایک پرشکوہ نظر اس پر ڈالی اور بازو میں اپنا منہ چھپا لیا. دل سرکار، اگر آپ ناراض ہو گئی تو پھر اپنے طریقے سے مناؤں گا. مجھے منانے کوئی ضرورت بھی نہیں. مجھے تم سے کوئی بات بھی نہیں کرنی. جاؤ یہاں سے اپنی اس ہوتی سوتی کے پاس. وہ چہرے پر سے بازو ہٹائے بغیر بولی. شراب نے بمشکل ہنسی روکی، پھر پیچھے ہٹ گیا. واش روم سے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا اور جب واپس آیا تو وہ ابھی تک ایسی پڑی تھی. وہ بیڈ کی دوسری جانب آ کر لیٹ گیا. دل نشین کو یہ دکھ بھی کھایا جا رہا تھا کہ وہ غلطی کر کے شرمندہ بھی نہیں ہو رہا تھا. اس نے جانے کا کہا تو وہ چپ چاپ چلا بھی گیا. اس کے رونے میں اور بھی تیزی آ گئی. اچانک اس کے اوپر سے کمبل ایک جھٹکے سے اترا تھا. اس نے غصے سے دوبارہ کمبل اوپر لینا چاہا لیکن شہرام نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے بازو پر سر رکھ کے لیٹی تھی. اس کے دل نے ایک بیٹ میں مس کی. اس نے چہرہ پر خفگی لاتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن شہرام نے اسے اپنے بازو کی گرفت میں لے لیا. تم تو رات دن محبت کے دعوے کرتے ہو اور اب تمہیں وہ لڑکی مجھ سے زیادہ اہم ہو گئی. اگر میں نہیں جا رہی تھی تو تم کیوں گئے مجھے اکیلا چھوڑ کر؟ میرا سوچا تک نہیں. دل نشین خفگی سے بولے جا رہی تھی کہ شہرام اس کے چہرے پر جھکا. اس کی سانسیں چہرے پر محسوس کرتے ہوئے دل نشین کی سانسیں تھم گئیں. ہونٹوں پر اس کا لمس محسوس کر کے وہ کسی اور ہی جہاں میں جا پہنچی تھی. وہاں صرف وہ دونوں تھے، کوئی گلہ شکوہ نہ تھا. ابھی انہیں سوئے ہوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ شہرام کے موبائل پہ کال آنے لگی. اس نے نائٹ بلب روشن کیا اور موبائل پہ اس وقت آنے والی کال کو دیکھا. ارحم کی کال اس وقت. اس نے فوراً سے بیشتر کال ریسیو کی. رسمی سلام دعا کے بعد ہاں بولو ارحم، کیا بات ہے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک ہاتھ سے فون کان سے لگاتا بولا. شہرام، اذلان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ارحم نے کہا. واٹ؟ یہ خبر سن کر اس کا دماغ تو جیسے معاف ہونے والا تھا. وہ جان چکا تھا. اس کی آواز سن کر دل نشین بھی اٹھ چکی تھی. ارحم نے اسے ساری بات تفصیل سے بتائی جسے سن کر شہرام کی کشیدہ پیشانی پر پریشانی کی لکیریں پھیل چکی تھی. وہ سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سانپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگا. دل نشین، تم نے مجھ سے کیوں چھپایا سب؟ شہرام نے کڑے تیوروں سے اس کی جانب دیکھ کر کڑک آواز میں پوچھا. دل نشین پہلے تو اس کے طرز تخطیب پر حیران ہوئی. ہم وقت دل سرکار بلانے والا اسے نام سے مخاطب کر رہا تھا اور اب یہ بدلا ہوا روپ. کیا چھپایا میں نے؟ وہ بھی جام تڑک کر بولی. یہی کہ فجر بھابھی اذلان بھائی کا آپریشن کروا رہی تھی، نہ کہ وہ دونوں گھوم پھر رہے تھے. شہرام کی بات سن کر دل نشین حواس باختہ ہوئی. اس کے چہرے پہ پسینے کی بوندیں دکھائی دینے لگی. شاہو، وہ میں تمہیں بتانا چاہتی تھی. وہ رک کر بولی اور ہاتھوں کی انگلیوں کو پریشانی میں مروڑنے لگی. دل نشین، اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے تم لوگوں نے ایک بار بھی نہیں سوچا، کسی کی مدد نہیں لی؟ ایسا کیسے کر سکتی ہو تم؟ اگر ایسی کوئی بات تھی تو تم مجھ سے بھی کہہ سکتی تھی نا. میں چلتا تم لوگوں کے ساتھ. تمہیں پتا ہے تم لوگوں کی بے وقوف نے کتنا بڑا نقصان کر دیا ہے؟ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں زور سے جکڑ کر چلایا. دل نشین اس کے انداز پر سہم گئی کہ کیا ہوا شاہو؟ اس نے شہرام کے بازو پہ ہاتھ رکھ کر ڈرتے ہوئے پوچھا. بس اتنا سا یقین تھا تمہیں مجھ پر. اذلان بھیا اس دنیا میں نہیں رہے اور اس کی وجہ ہو تم دونوں. وہ سرخی مائل آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دہشت آواز میں چلایا. یہ دل سوز خبر سن کر دل نشین کے پیروں تلے زمین کھسک گئی. شہرام، کہہ دو کہ جھوٹ ہے. وہ شہرام کا کالر دبوچ کر روتے ہوئے بولی. شہرام نے اس کے ہاتھ غصے سے پیچھے جھٹک دیے اور اپنا موبائل اٹھا کر کال ملائی اور واپسی کے ٹکٹس بک کروانے لگا. مگر آج سے اس سے جو بات سننے کو ملی وہ اس کے غم و غصے میں مزید اضافہ کا باعث بن گیا. کرونا وائرس کی وجہ سے نہ تو کوئی بھی فلائٹ باہر جا رہی تھی اور نہ اس ملک کے اندر آ رہی تھی. یعنی کہ وہ دونوں اس مہلک وائرس کی وجہ سے وہیں پھنس کر رہ گئے تھے. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ واپس پہنچنے کے لیے زمین آسمان ایک کر دے. مگر اس قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا. آج سردار اذلان کی تدفین کو تیسرا دن تھا. سب اس اندھونی موت سے نڈھال تھے. ارحم نے اس وقت
इस वक्त सबको सहारा दिया। जलालुद्दीन तो अपने लाडले पोते की मौत से बिल्कुल चुप के चुप बस बिस्तर के होकर रह गए थे। सरदार हबाद और सरदार वाजिब गम व गुस्से की हालत में थे और सबीना बेगम ने इन दोनों के गुस्से को मजीद हवा दी, फजर के खिलाफ इन्हें भड़काया। हवेली के तमाम मकीनों के जहन में ये बात डाल दी कि विनी होकर आई फजर ने अपनी बेइज्जती का बदला इनके बेटे को मार कर लिया। सब लोग फजर के इस कदम से सख्त खाइफ थे। फजर एक तो अजलान की दुनिया से चले जाने पर तनाई गमनाक हालत में थी, दूसरा सबरीन बेगम ने इस पे इन 3 दिनों में ज़िंदगी तंग कर दी थी। सारा दिन इससे कोलों के बैल की तरह कामों में मशगल रखती और रात होती उससे काल कोठरी में पहुंचा देती, जहां ना बिस्तर था और ना कोई आज़ाइश। फजर को तो खुद का भी होश ना था। उसका हाल तो ऐसा था कि जिस्म में जान तो बाकी थी मगर हर एहसास मर चुका था। जल्दी सारा खाना तैयार कर आज सोहा और साइम भी आ रहे हैं। सबरीना बेगम ने हुक्म दिया। वो जो थक कर किचन की दीवार से पुश्त लगाए हुए सांस ले रही थी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले सबरीना बेगम ने उससे अपनी आंखों के सामने सारी हवेली में झाड़ू पोंछा करवाया था। 3 दिन से अजलान की मौत के गम की वजह से उसके हलक से एक निवाला भी ना उतरा था। ऊपर से सबरीना बेगम के खामों के फर्श तवील तरीन होती जा रही थी। जिंदगी अजाब बनना किसे कहते हैं ये तो असल मैनों में उसे अजलान के जाने के बाद पता चला था। ज़मीन पर सोई बैठी थी, जल्दी से उठ खड़ी हुई। मौसम तब्दील हो चुका था। ठंड से और ठंडे पानी में काम करने की वजह से इसकी रंगत नीली हो रही थी। वो जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। अजलान की आवाज़ सुनाई दी तो उसने अपना दुपट्टा सर पर रख लिया और गोश्त साफ करके एक तरफ रखा। अब देचकी में प्याज और घी डालकर फ्राई करने लगी, साथ साथ बिरयानी का मसाला तैयार करने लगी। ये सब उसने दिलनशीन से शादी के बाद के दिनों में सीखा था। ऐ लड़की, मौसम सर्द हो रहा है, चाय के लिए पानी चढ़ा और दूसरे चूल्हे पर। सबरीना बेगम ने बाहर से ऊंची आवाज़ में कहा। फजर ने फौरन इनके हुक्म की तामील करते हुए सॉस पैन में चाय के लिए पानी चढ़ा दिया। फिर सालन बनाने के लिए दरकार चीज़ों को पकड़ने के लिए जैसे ही मुड़ी तो किसी से टकराते बची। सैम उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। सैम को सामने देखकर फजर का खून खुश्क हो गया। उसे वही पल याद आया जब उसने पिछली बार उसे वो बेहुदा ऑफर की थी और अब तो उसका साथी इसकी हिफाजत करने वाला इसका मजाजी खुदा भी ना था। उसके साथ यही सोचकर इसके आंखों के किनारे भीगने लगे। साइम ने फजर का हाथ अपने हाथ में लिया। फजर ने उसकी गिरफ्त से अपना हाथ आज़ाद करवाना चाहे तभी सबरीना बेगम किचन में दाखिल हुई और साइम को फजर के करीब खड़े तेवरों से इसकी तरफ आई। फजर का चेहरा सफ़ेद लट्ठी की मांद हुआ। माँ साईं, देखें कितनी बाजारू औरत है, खुद का मर्द नहीं रहा तो मुझ पर डोरे डाल रही है। सैम इन्हें सामने देखकर बर्वक्त पेंटर बदल गया और अपना हाथ पीछे खींच लिया। फजर तो इसके लफ्ज़ और घटिया तरीन इल्ज़ाम पर तड़प कर फटी हुई आंखों से इन दोनों को देखने लगी। सैम तेजी से वहां से अपनी जान बचाकर बाहर निकल गया। सबरीना बेगम जहारजाना दरों से इसकी तरफ आई और इनकी नज़र चूल्हे पर रखी सॉस पैन पे पड़ी जिसमें चाय के लिए रखा गया पानी उबल रहा था। उन्होंने ना दाएं देखा ना बाएं और इश्तियाल में आते हुए वो उबलते हुए गर्म पानी सॉस पैन फजर की तरफ उछाल दिया। जैसे ही गर्म खौलता हुआ पानी इस पे गिरा और वो इसकी तकलीफ से चीखने लगी और हाथ से मुंह को दबा लिया। तमाम मुलाजमीन भी इसकी चीखें सुनकर वहां दौड़े आए और वहां का मनाजर देख साख्त रह गए। सबरीना बेगम का गुस्सा किसी तरह ठंडा नहीं पड़ रहा था। शर्म नहीं आती तुझे? गैर मर्दों पर नजर डालते हुए इनकी दरस्त आवाज गूंजी। उन्होंने सिसकती हुई फजर को ऐसे बालों से पकड़कर झटका दिया, फिर गाल पर सनसनाते हुए 2 थप्पड़ लगाए। वो पहले ही तकलीफ से दोहरी हो रही थी, अब थप्पड़ तरफ ही उठी। पाँव में जलन से उबाले पड़ते हुए महसूस हुए। वो दर्द से बुलबुलाते हुए वहीं गिर पड़ी। कुछ देर बाद मुलाजमा उसे घसीटते हुए काल कोठरी में पहुंचा गई। ये रातें ऐसी ही गुजर रही थी, जाने कब तक वो अकेले नंगे फर्श पे पड़ी रोती रही।
رہتی، سسکتی رہتی، کبھی ازلان کو پکارتی، کبھی ازلان کے ساتھ گزارے ہوئے پلوں کو یاد کر کے دھاڑے مار مار کر روتی رہتی۔ پھر سارا دن کی گئی سبینہ بیگم کی زیادتیاں کرتی۔ کیا تھی اس کی زندگی؟ نہ تو تعلیم مکمل کرنے کا خواب پورا ہوا، نہ ہی عام لڑکیوں کی طرح اس کی ڈولی اٹھی۔ کیا تھی وہ؟ خون بہا میں آئی ایک بنی جس نے اس کے ساتھ جیسا بھی مرضی سلوک روا رکھا۔ ایک شوہر تھا جس کے ساتھ رہتی اس کی معصومیت سے اسے انس ہو گئی، یا یوں کہنا ہے بے جا نہ ہوگا کہ وہ اپنے شریک حیات سے محبت کرنے لگی تھی، مگر ہر چیز جس سے اسے محبت ہوتی تھی وہی اسے سے چھن جاتی۔ اتنے امتحان سے اس کے حصے میں ہی کیوں؟ انہی سوالوں کے جواب وہ تنہائی میں روتے ہوئے خدا سے مانگ رہی تھی۔ سارا دن سبرینہ بیگم کی حقارت بھری نظریں اور نفرت انگیز رویہ یاد آیا۔ اس سے کیا گیا روزانہ کا تشدد۔ انسانی فطرت ہے، جب ایک دکھ ملتا ہے تو پچھلے سارے دکھ بھی تازہ ہو جاتے ہیں۔ کچھ یہی معاملہ فجر کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ آج تو ہر تکلیف، ہر اذیت یاد آ رہی تھی، اور وجود پر تو زخم تھے ہی اس کے، اب روح بھی چھلنی تھی۔ دکھ اتنے تھے کہ کبھی کبھی روتے ہوئے اس کی سانسیں ہی رک جاتی تھی۔ جس وقت وہ سمجھتی کہ شاید اب سب ٹھیک ہونے والا ہے، تبھی اس کا سامنا ایک نئے امتحان سے پڑ جاتا تھا۔ فجر اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں اس قدر تکلیفیں، رنجشیں، اذیتیں اور محرومیوں سے گزر چکی تھی کہ اب جینے کی آرزو مٹ رہی تھی۔ جانے رات کے کس پہر وہ روتی سسکتی زمین پر سر رکھ کے لیٹی تھی، اور پھر نیند اس کے حواس پر طاری ہوئی تھی۔ پھر اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ صدمے کے بعد سے سر میں اور سارا دن مشقت بھرے کام کرنے کی وجہ سے جسم میں شدید درد کی لہریں اٹھ رہی تھی۔ پھر اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے ہلا رہا ہے، کچھ بول بھی رہا ہے، مگر اس نے بہت کوشش کی آنکھیں کھولنے کی اور ہونٹ واک کرنے کی، مگر نہ آنکھیں کھلنے کی ساخت رہی، نہ حلق سے آواز نکلی۔ کال کوٹری میں ایک دروازہ تھا اور کافی اوپر کر کے لگی ایک چھوٹی سی سلاخوں والی کھڑکی، جس میں سے چاند کی روشنی چھن چھن کر آتی اندر آ رہی تھی۔ وہاں نہ تو لائٹ تھی نہ پنکھا۔ سرد رات میں بنا بستر اور گرم کپڑوں کے وہ نازک سا وجود اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دنیا جہاں سے بیگانہ تھا۔ اس کے چہرے سے ہی اس کے درد کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا وہ کتنی تکلیف سے گزر رہی ہے اس وقت۔ تبھی دروازہ آہستگی سے کھول کر کوئی اندر آیا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد سستی وجود مٹھیاں بھیجے وہ اس کے طرف بڑھا۔ اپنی پاکٹ سے ایک سیاہ رنگ کی پٹی نکال کر اس غافل وجود کی آنکھوں پر باندھ دی، ایک نظر اس کے حسین چہرے پر ڈالی، پھر اسے آڑے ترچھے لیٹے ہوئے وجود کو سیدھا کر کے اس پر جھک گیا۔ چہرے کے حسین نقوش کو نہارتے ہوئے اس کی نظر اس کے دوپٹے سے بے نیاز رعنائیاں بکھیرتے ہوئے جسمانی نشو و فراز پر ٹھہر سی گئی۔ پہلی بار اس حالت میں اس کے حسن سراپے کو دیکھ کر وہ مدہوش ہونے لگا۔ گلے سے ہوتی اس نظر اس کے دودھیا بازوؤں پہ گئی جہاں آبلے پڑ چکے تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے اور آہستہ آہستہ اس کے نرم و نازک بازوؤں کی نمراہٹ کو محسوس کرتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے نرم اور ملائم ہاتھوں تک لے جا کر اپنے مضبوط انگلیاں اس کی مخموئی انگلیوں میں پھنسا کر دونوں ہاتھوں کو فرش پر لگایا، اور پھر اس کی گردن پر جھک کر اپنے آپ کو سراب کرنے لگا۔ جیسے ہی ہونٹ نے اس نرم ملائم بدن کو چھوا، دل میں جذبات کا جو تلاطم برپا تھا وہ مر آیا۔ اس کے ساتھ اس کے لمس میں بھی شدت آتی گئی۔ شہ رگ سے ہوتے اس کے لب اب گردن سے نیچے کی حدود میں آ چکے تھے کہ تب بھی فجر کو اپنے اوپر کسی چیز کے ابھار کے ساتھ دل میں عجیب سی بے چینی ہوئی۔ نیند اور درد سے منڈی آنکھوں کو بمشکل کھول کر دیکھنا چاہا، مگر آنکھوں پہ پٹی تھی اور چاروں طرف اندھیرا۔ اپنے ہاتھ کسی کے آہنی ہاتھوں میں قید تھے۔ اپنے آپ پر جھک کے وجود کو محسوس کرتے اس نے پہلے کہ اس کی چیخ نکلتی، اس نے پوری شدت سے اس کے لبوں کو اپنی قید میں لیا اور اپنے آپ کو سراب کرنے لگا۔ فجر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اسے آپ پٹی کو بھگونے لگے، پر زور مزاحمت کر رہی تھی۔ جب اس سے یہ محسوس ہوا کہ شاید وہ رو رہی ہے، تب سر اٹھا کر اس کے بھیگے گالوں کو دیکھا۔ فجر نے اس کے فولادی گرفت سے اپنے دونوں ہاتھوں کو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر اس نے فجر کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں سختی سے پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے ساتھ لائی گئی مرہم
نکال کر اس کے بازوؤں پر لگائی، پھر پاؤں پہ، آخر میں اس کی گردن پہ اسکی سے اپنی پوروں سے سہلا کر لگانے لگا۔ اس میں فجر خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی، جسم میں درد کے باعث اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اب اسے اپنے زخموں پہ جلن کی بجائے ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی، یا یہ شاید اس آئنٹمنٹ کا اثر تھا جو مقابلے موجود شخصیت نے لگائی تھی۔ اس نے ایک بار پھر دھیرے سے جھک کر فجر کے گالوں پر بہتے ہوئے موتیوں کو اپنے انابی لبوں سے چنا۔ اس کے ہاتھوں کو آزادی بخشتے وہ جیسے آیا ویسے ہی تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کے ہاتھ چھڑواتے ہی فجر نے اپنی آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹی اتار پھینکی اور چاروں طرف نظریں دوڑائی، مگر کمرہ خالی تھا اور دروازہ بھی بند تھا۔ وہ نڈھال سی واپس فرش پر گر گئی، مگر اس اجنبی کا لمس ابھی بھی اپنے ہونٹوں اور گالوں پر محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کرب اور بے بسی سے اپنی آنکھیں موند لی۔ کون تھا یہ؟ حماد، سمجھا دو بہو کو، ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ اشتعال انگیزی سے کہتے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ وہاں موجود سب خاموشی سے بیٹھے تھے، جن میں واجد، فیروز اور حماد شامل تھے۔ نہ تو شہرام نے اپنی ذمہ داری بخوبی نبھائی، اس کی لاپرواہی سے میرے بڑے بیٹے کی جان چلی گئی۔ اب جب شہرام یہاں نہیں ہے تو باقاعدے سے دستار میرے بیٹے ارحم کے سر پر سجے گی۔ سمرینہ بیگم نے اپنا مدح رکھا۔ ارحم سمرینہ کے بلانے پر وہاں آیا، وہ ان کا اکلوتا بیٹا، ان کی آنکھوں کا نور چشم نظر سنجیدگی سے اندر داخل ہوا۔ اب بیٹا تمہارا ہی انتظار تھا۔ وہ آ کر سمرینہ بیگم کے پاس بیٹھ گیا۔ قاعدہ کیا ہے اب یہ تم ہمیں سکھاؤ گی؟ ابھی ہم زندہ ہیں، ہمارے بعد دستار احمد کو ملی اور اب اذلان کو ملنی تھی، مگر اب شہرام کو مل چکی ہے اور وہی اس کا اصل حقدار ہے۔ اصل حقدار صرف ارحم ہے، شہرام کی نااہلی تو آپ سب کے سامنے ہے۔ سمرینہ بیگم نے ایک اور پھانسا پھینکا۔ جلال الدین لاجواب رہ گئے۔ دادا سائیں، یہ دستار اور گدی ان سب جھمیلوں میں نہیں پڑنا ابھی مجھے۔ وہ بولا، میں انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس سب چیزوں سے دور ہی رکھیں۔ وہ صاف صاف انکار کر گیا۔ سمرینہ بیگم تو جیسے غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ باہر بارش بہت زور و شور سے برس رہی تھی، جبکہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ قرآن سے ٹیک لگائے کسی گہری سوچ میں محو تھی۔ معوذ اپنے آفس سے ابھی تک نہیں آیا تھا، اس کے بغیر کمرہ خالی خالی سا لگ رہا تھا۔ اس نے بیڈ کی طرف دیکھا، معوذ والی سائیڈ خالی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور باہر دیکھنے لگی۔ دعا ہم نئی شروعات کریں گے، اچانک کی سرگوشی سی اس کے کانوں میں گونجی۔ اس نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ اس کو اپنی فیلنگز کی خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کیا مجھے معوذ سے محبت ہو گئی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا، لیکن جو جواب اس کو اپنے اندر سے ملا وہ اس پر شدت ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنے جواب کی خود ہی نفی کی۔ مجھے اس سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ خود سے الجھ رہی تھی، خود سے لڑ رہی تھی، لیکن پھر بھی ایک ہی جواب آ رہا تھا اس کے اندر سے، یہ محبت ہی ہے۔ اس کے دل سے پھر سے آواز آئی، نہیں، میں نہیں مانتی۔ دل ضد پر اڑ گیا۔ ہاں، تمہارے نہ ماننے سے کیا ہوگا، میں جانتا ہوں یہ محبت ہی ہے۔ تو پھر جو میں ارحم کے لیے بچپن سے محسوس کرتی آئی وہ کیا تھا؟ وہ تمہارا آئیڈلز تھا۔ اندر سے جواب آیا۔ پھر کوئی بہت زور سے اس پر ہنسا تھا۔ یکدم سے اس کا دل گھبرانے لگا۔ اس نے جلدی سے کھڑکی کے دونوں پٹ کھول دیے۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے جسم سے ٹکرایا، لیکن وہ اس کی پرواہ کیے بغیر باہر دیکھنے لگی۔ دوسری طرف معوذ بھی اپنی گاڑی کا سائیڈ ڈور کا شیشہ کھولے برستی بارش کے قطروں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر بھی ایسے ہی طوفان برپا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیا کرے کہ جس سے یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے اور اس کی دعا کو پانے کی دعا قبولیت کی سند پا جائے، لیکن اتنا سوچنے کے بعد بھی کوئی سرا اس کے ہاتھ نہیں آیا۔ اس نے سائیڈ ڈور کا شیشہ واپس چڑھا دیا اور گاڑی گھر کی طرف موڑ دی۔ اس نے صبح بالکل ٹھیک فیصلہ لیا تھا، جو دعا کے رد عمل پہ اس کو پیکنگ کرنے کا بول دیا تھا۔ اب وہ اپنے فیصلے پہ عمل کرنے والا تھا۔ دعا نے تھک ہار کر کھڑکی کے پٹ بند کر دیے اور بستر پر آ گئی، لیکن نیند ان دونوں کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ معوذ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تو اس کی کلائی کھینچ کر باہر کا رخ کیا۔ معوذ، یہ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اس نے اپنی کلائی معوذ کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کی۔ جب پہنچ جاؤ گی تو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ پلیز معوذ، مجھے بتائیں تو صحیح، جہاں تم جانا چاہتی تھی وہیں چھوڑنے کا
कर रहा हूँ, मगर मौज एक बात मेरी बात तो बस खामोश, एक लफ्ज भी और नहीं। उसने दुआ को फ्रंट सीट पर बिठाकर इसकी तरफ का दरवाज़ा बंद किया, फिर को आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी में गंभीर खामोशी छाई हुई थी। मौज स्मार्ट अंदाज में गाड़ी चला रहा था। मीना अभी भी छम छम बरस रहा था। गाड़ी के विंडो स्क्रीन पर लगे वाइपर दाएं से बाएं हरकत कर रहे थे और बारिश की बरसती बूंदें विंडो स्क्रीन पर गिर रही थी। दुआ ने देखा गाड़ी कुछ जाने पहचाने रास्तों पर गामज़द थी। बलाखिर हवेली के सामने गाड़ी एक झटके से रुकी। दुआ ने हैरत अंगेज नजरों से माउस को देखा कि जाने वो क्या करने वाला था। जाओ दुआ, जी लो अपनी मनपसंद जिंदगी, आज से तुम आज़ाद हो मेरी तरफ से हर उस बंधन से जो तुम्हें मुझसे जोड़ता है, वो संजीदगी से बोला। दुआ ने मौज को देखा जिसके जबड़े सख्ती से भेजे हुए थे और परेशानी की रगें फूली हुई थी, जैसे वो ज़ब्त के आखिरी मरले से गुजर रहा हो। मगर मौज मेरी बात तो उसने दरमियान में मदाखलत करनी चाहिए। बहुत जल्द तुम्हें तलाक के कागजात मिल जाएंगे और तुम इस नामनहाद रिश्ते से आज़ाद हो जाओगी। मैं तुम्हें मजीद फोर्स नहीं करूँगा इस ज़बरदस्ती के बंधन को निभाने के लिए। मौज ने थोड़ा सा आगे होकर उसकी तरफ का दरवाज़ा खोल दिया। मौज के कर्ब से उठती मसूर के परफ्यूम की महक दुआ के नत्थों से टकराई। वो दुम साध गई। जाओ, जोर से दहाड़ा। दुआ उसकी दस्त आवाज़ सुनकर फौरन गाड़ी से बाहर निकली। मौज, वो इससे पहले कि वो अपनी सफाई में कुछ कहती, मौज ने इसकी बाहर निकलती गाड़ी आगे बढ़ा दी। बारिश की रफ्तार में मजीद तेजी आ गई। दुआ रास्ते में साख्त खड़ी भीग रही थी। दस्तार सर पर सजाए वो मर्दाना खाने में दाखिल हुआ तो सब के चेहरे और खिले हुए थे। जलालुद्दीन के चेहरे पर भूली बिछली मुस्कुराहट आ ठहरी। आखिर वो भी तो इनका पोता ही था। एहराम की सब में मस्जिद शामिल नहीं थी। सबरीना बेगम ने उसे इस गद्दी पर ज़बरदस्ती बिठाने की कोशिश की थी। इस सब के अलावा बाकी इलाके के लोग भी थे। एहराम का सदका किया जा रहा था। एहराम सफ़ेद खद्दड़ के शलवार कमीज में मुबलिस शानों पे खाकी रंग की शाल ओढ़े हुए खामोश बैठा इधर उधर देख रहा था। लोग इससे मिल रहे थे, अपने नए सरदार की खुशामद कर रहे थे। उसे रत्ती भी इन बातों से फर्क नहीं पड़ा था और हुआ भी फिर कुछ यूं ही कि कुछ देर तो वो ये सब बर्दाश्त करता रहा, फिर वो एकदम उठ गया। सरदार हमाद ने लोगों की मौजूदगी में उसे ऐसी तनबी नज़रों से घूरा, मगर वो इग्नोर कर गया। दस्तार सर पर से उतारी और मैदान खाने से निकलकर हवेली में आ गया। उफ, ये जालाना रस्म व रवाज मेरी बर्दाश्त से बाहर है। वो मुंह में बुड़बड़ाया। दादा साईं और अम्मा साईं। एहराम ने जलालुद्दीन और सबरीना बेगम को मुखातिब किया। मैंने ना चाहते हुए भी आपकी बात मानी। अब जब मैं सरदार और गद्दी नशीर बन चुका हूँ तो मेरा फैसला भी आप सबको मानना पड़ेगा। वो अटल अंदाज में बोला। आप लोगों ने जो मुज़ामिन फजर पर किए हैं, मैं इसके खिलाफ एहतजाज बुलंद करता हूँ। वो बेकसूर है, इन्हें काल कोठरी से निकाला जाए और इन्हें पहले की जैसी इज्जत दी जाए, वरना वो धमकी अमेज अंदाज में उंगली उठाकर बोला। वो इसी जगह के काबिल है जहाँ वो है, तुम इस मामले से दूर रहो। सबरीना बेगम ने कारदार आवाज़ में कहा। वो वनी है और हमारे बेटे की कातिल। सबरीना बेगम ने कड़े जबरों से देखते हुए तल्ख लहजे में बताया। अजलान भाई के साथ जो हुआ वो शायद इनकी किस्मत में लिखा था। जिंदगी और मौत का इख्तियार सिर्फ उस वाहिद ज़ात के हाथ में है। और रही बात वनी की, तो वनी क्या एक औरत नहीं, एक जीती जागती इंसान है। वो भी इन्हें भी अपने रवैये से दुख होता है। कैसे आप इन्हें इतनी ठंड में बगैर बिस्तर के रखे हुए हैं? ज़रा तस नहीं आ रहा आपको इन मासूम पर? हम अपनी ज़बान को लगाम दो। वो अजलान की बेवा है और बेवा ऐसी ही रहती है। सबरीना अपनी जगह से उठकर बोली। और अब इससे मज़ीद बर्दाश्त नहीं हुआ। ठीक है, तो अब वो बेवा नहीं रहेंगी। मैं निकाह करूँगा इनसे। वो फैसला किन नज़रों से देखते हुए स्पार्ट अंदाज में बोला। अरहम। जलालुद्दीन का खून खोल उठा, जबकि इनकी रौबदार आवाज़ से चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हमाद, उन्होंने अपने बड़े बेटे को पुकारा। एक ललकार सी थी इनके अंदाज में। जलालुद्दीन का चेहरा सुर्खी मायर दिखाई दे रहा था। अरहम, ऐसा नहीं हो सकता। सरदार हमाद ने उसे समझाना चाहा। क्यों नहीं हो सकता? बाबा साईं, किस किताब में लिखा है कि बेवा की दूसरी शादी नहीं हो सकती? गुलामो, अरहम ने हवेली के खास मुलाजिम को आवाज़ दी। जी छोटे सरदार, वो मोहब्बत
انداز میں سر جھکائے ہوئے کھڑا تھا۔ جا کر فجر بی بی کو کار کوٹری سے نکالو اور باہر کھڑی میری گاڑی میں بٹھاؤ، میں آج ہی نکاح کروں گا، وہ حتمی انداز میں کہتے ہوئے باہر کی طرف نکل گیا۔ جلال الدین اپنے اس پوتے کی ہر دھرمی دیکھ کر اپنے دل پہ ہاتھ رکھے صوفے پر بیٹھتے چلے گئے۔ صبرینہ بیگم کے سینے پر تو سانپ لوٹنے لگے۔ سردار حماد اس کی ہر دھرمی پر کنگ سے کھڑے تھے۔ وہ تو سوچ رہے تھے کہ ارحم ان کی غصے میں کی ہوئی بات مان جائے گا، لیکن وہ غلط تھے۔ انہیں خود پر افسوس ہونے لگ گیا۔ ایک دم سے جلال الدین کا سر چکرایا، لیکن انہوں نے سر کو جھٹک کر خود پر کنٹرول کیا۔ ارحم کو سردار بنانے کا فیصلہ تمہارا ہی تھا نا، اب بھگتو، انہوں نے چکراتے سر کو سنبھالتے ہوئے غصے سے صبرینہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سردار واجب نے دکھ بھری نگاہوں سے اپنے بابا سائیں کی طرف دیکھا۔ حماد ان کے سامنے شرمندہ سا کھڑا تھا۔ وہ ان کی نگاہوں کو نظر انداز کر کے پاس سے گزر کر جانے لگا، تبھی ان کا سر زور سے چکرایا اور وہ گرنے ہی والے تھے کہ سردار واجب نے بھاگ کر ان کو اپنے مضبوط بازوؤں میں تھام لیا، لیکن تب تک وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ سردار حماد جلال الدین کو ایسے بے ہوش دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئے۔ ان سب کے تو پاؤں تلے سے زمین سرک گئی تھی، کیونکہ جلال الدین جب بھی غصہ کرتے تھے یا ٹینشن لیتے تھے ان کا بی پی ہائی ہو جاتا تھا اور شوگر لیول بھی بڑھ جاتا تھا۔ آج بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ سردار حماد اور وجدان دونوں نے مل کر انہیں باہر لائے اور ڈرائیور کو نکلنے کو کہا۔ انہوں نے جلدی سے گاڑی نکالی اور گوٹھ کے قریبی ہسپتال پہنچ گئے۔ وہاں ایک ماہر ڈاکٹر اور رات کی ڈیوٹی پر ہونے والے ڈاکٹرز موجود تھے۔ وہ سب کے سب حرکت میں آ گئے۔ انہوں نے جلال الدین کو ایمرجنسی میں لے جا کر ان کا چیک اپ شروع کر دیا۔ سردار حماد اور سردار واجد دونوں اپنے بابا صاحب کے لیے دعا گو تھے۔ فیروز خود بھی پریشان تھا اور وہ دونوں کی بے چینی اور بھی بے قراری بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ چلتے ہوئے ان کے پاس گیا اور انہیں تسلی دینے لگا۔ صبرینہ نے حماد کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ حماد، حوصلہ رکھیں، کچھ نہیں ہوگا بابا صاحب کو۔ اگر آپ ہمت ہار گئے تو والدان کو کون سہارا دے گا؟ وہ یکبختہ کوارٹر میں ٹہلتے ہوئے ڈاکٹرز کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ تبھی ایمرجنسی کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئے۔ وہ دوڑ کر ان کے پاس گئے اور بڑی بےتابی سے ان سے استفسار کیا۔ ڈاکٹر صاحب، میرے بابا صاحب کی کیسی طبیعت ہے؟ آپ پلیز بتائیں۔ ان کا بی پی ہائی ہو گیا تھا اور ساتھ میں شوگر لیول بھی کافی بڑھ گیا تھا، لیکن اب وہ کچھ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے مصنوعی دھیمے انداز میں ان کو بتایا اور حماد کے کندھے کو تھپتھپا کر انہیں تسلی بھی دی۔ کیا میں اپنے بابا سے مل سکتا ہوں؟ انہوں نے بڑی بےتابی سے پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں، کچھ دیر کے بعد، انہوں نے ان کی بےتابی دیکھ کر کہا۔ لیکن کیوں ابھی کیوں نہیں؟ انہوں نے غصے سے جھنجھلا کر پوچھا اور سوالیہ انداز میں ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ ابھی وہ انڈر آبزرویشن ہے اور پلیز نیکسٹ ٹائم خیال رکھیے گا ان کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو اور نہ ہی وہ کوئی اسٹریس لیں پلیز، ورنہ ان کے لیے خطرہ بڑھ جائے گا۔ پہلے ہی ٹینشن کی وجہ سے ان کا یہ حال ہوا ہے، دوسرا عمر کے اس حصے میں آپ کو ان کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ انہوں نے تفصیل سے جلال الدین کی حالیہ کنڈیشن بتائی اور وہاں سے چلے گئے، لیکن سردار حماد شرمندگی سے وہ وہاں سے ہل بھی نہیں سکے تھے۔ آج ان کے بیٹی کی وجہ سے ان کے بابا صاحب اس حالت میں پہنچ گئے تھے۔ وہ ایسے ہی سوچوں میں گم کھڑے تھے جب فیروز نے ان کے پاس آ کر ان کو بتایا، بڑے صاحب کو کمرے میں منتقل کر دیا گیا ہے، آپ ادھر کمرے میں ان سے مل لیں۔ وہ ان کی بات سن کر جلدی سے روم کی طرف دوڑے۔ جیسے ہی حماد اور واجب اندر داخل ہوئے، سامنے جلال الدین بستر پر بے سود سے پڑے تھے۔ وہ چند گھنٹوں میں ہی صدیوں کے بیمار لگ رہے تھے اور آہستہ آہستہ چلتے ہوا ان کے پاس آ گئے اور ان کے پاس بیٹھ کر ان کے ہاتھ کو پکڑ کر چومنے لگے۔ حماد، میں ٹھیک ہوں، مجھے حویلی لے چلو پلیز۔ انہوں نے بس اتنا ہی کہا اور خاموش ہو گئے۔ لیکن بابا صاحب ابھی آپ کی، اس نے کچھ کہنا چاہا تو جلال الدین نے اس کو اشارے سے منع کر دیا اور گھر چلنے کو کہا۔ ٹھیک ہے بابا، انہوں نے کہا اور جلدی سے باہر نکل گئے اور ڈاکٹر سے ان کی طبیعت کے بارے میں ڈسکس کر کے ان کو گھر لے کر جانے کی اجازت لے کر واپس آئے۔ کچھ دیر تک وہ ان کو لے کر حویلی آ گئے تھے اور ان کو ان کے کمرے میں بٹھا بیڈ پر لٹا کر اوپر کمبل اڑا دیا۔
یہ کہاں لے جا رہے ہو تم مجھے ارحم؟ فجر زور سے چلائی۔ بی بی جی سردار ارحم آپ سے شادی کرنے والے ہیں۔ غلامو جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے گاڑی چلا رہا تھا ارحم کو خاموش دیکھ کر فجر کو بتانے لگا۔ غلاموں کی بات سن کر فجر کے رہسے اور خطا ہو گئے۔ اس کا چہرہ زردی مائل دکھائی دینے لگا، ایسے جیسے اس کے چہرے سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ تو تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تم سے مجھے تو بولتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ میں نے تمہیں اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھا اور تم وہ چوٹ کھائی ہوئی ناگن کی طرح نفرت آمیز آواز میں پھنکاری۔ میں صرف اذلان کی ہوں اور مرتے دم تک صرف اسی کی رہوں گی۔ کسی سے بھی شادی کرنے سے بہتر میں مر جانے کو ترجیح دوں گی۔ اپنے اندر کا سارا غبار تیز آواز میں نکال کر وہ ہانپنے لگی، جبکہ ارحم بہت آرام سے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اس سے جیسے اس کے نزدیک کوئی بات ہی نہیں تھی۔ مسجد کے سامنے گاڑی رکی۔ غلامو تم یہیں بیٹھ کر گاڑی کے پاس رکو، ہم نکاح کر کے آتے ہیں، ارحم نے اسمارٹ انداز میں کہا اور گاڑی سے باہر نکل کر پچھلی طرف کا دروازہ کھولا۔ فجر اپنی جگہ پر جمی رہی۔ باہر نکلو فجر، اس نے کڑک آواز میں کہا۔ فجر نے انسنی کرتے رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ نکلو باہر، ارحم نے مجبور اس کی کلائی سے کھینچ کر اسے باہر نکالا۔ چھوڑو مجھے گھٹیا انسان۔ وہ اس کی مضبوط گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی، مگر وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے اندر لے گیا۔ مولانا صاحب پڑھوائے نکاح۔ وہ سامنے بیٹھے ہوئے مولانا صاحب سے مخاطب ہوئے تھے۔ فجر اس کی گرفت پر جھپٹا رہی تھی، وہ تو جیسے پہلے ہی اس کارروائی کے لیے تیار تھے۔ جی تو فجر جعفری آپ کو؟ اس سے پہلے کہ مولوی صاحب اپنا فقرہ مکمل کرتے فجر کی نظر سامنے بیٹھے ہوئے وجود پر پڑی۔ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی اور سانس لینا بھول گئی، پلکیں جھپکنے سے انکاری ہو گئی۔ سیاہ شلوار قمیض میں مبلغ جسم میں اس کا دراز قد نمایاں ہو رہا تھا، لبوں پہ دلکش مسکراہٹ لیے آنکھوں سے پھوٹتی الوہائی چمک، پیشانی پہ بکھرے ہوئے بال۔ وہ یکلخت نہ جانے کیا ہوا کہ وہ ان لمحات کی تاب لاتے ہوئے ہوش و خراش سے بیگانہ ہو کر گرنے ہی والی تھی کہ کسی کے مضبوط بازو نے اسے اپنے حارس میں لے کر گرنے سے روک دیا۔ اچھا خاصا نکاح ہونے جا رہا تھا اور دلہن صاحبہ بے ہوش ہو گئی۔ ارحم مسکرا کر بولا، جب ہمارا پہلا نکاح میرے پورے ہوش و حواس میں ہوا تھا تو اس دوسرے نکاح کا کیا تک بنتا تھا؟ اس کی بھاری آواز سن کر ارحم کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھو لیا۔ میں نے سوچا 2 بار نکاح ہو جائے گا تو آپ کی آپسی محبت بھی ڈبل ہو جائے گی، اس نے شرارت سے کہا۔ محبت پہلے ہی ڈبل ہے، اب اس محبت کے ذریعے ٹرپل کی باری ہے۔ بس وہ دن بھی بہت قریب ہیں جب ہم 2 سے 3 ہو جائیں گے، اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا۔ یہ تو آپ خواب میں ہی سوچیے، کیونکہ آپ کو اتنی جلدی معافی تو ملنے سے رہی، اس کی تو فکر مت کرو، میں خود ہی معاملہ سلجھا لوں گا۔ کہتے ہوئے وہ فجر کو اپنی باہوں میں لیے پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا اور مسجد کے پیچھے بنے خالی کچے گھر میں داخل ہوا۔ بارش ابھی بھی جاری تھی، دونوں صحن میں کھڑے بھیگ رہے تھے۔ فجر کو بارش کی تیز بوندیں اپنے چہرے پر گرتی ہوئی محسوس ہوئی اور ساتھ ساتھ کسی کی گرم سانسیں اس کی گردن کو دہکا رہی تھی۔ اس نے ہوش میں آتی آنکھیں کھول کر دیکھا، خواہ یہ سچ ہے یا مقصود اس کا خواب، وہ اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ فجر کو اس ڈرامے باز شخص پر بہت غصہ تھا۔ اس کا استحقاق، بڑا انداز اور قریب آنا اس کی دھڑکنیں بے ترتیب کرنے کے ساتھ ساتھ مزید تائش دلا رہا تھا۔ اس نے اذلان کے سینے پر ہاتھ رکھتے پیچھے کی جانب دھکیلنا چاہا۔ سردار اذلان، مجھے کوئی عام بزدل لڑکی سمجھنے کی غلطی بالکل بھی مت کرنا، جو تمہاری پرسنالٹی اور حیثیت دیکھ کر تم پر مر مٹے گی اور تمہاری ہر فضول حرکت برداشت کرے گی۔ میں فجر جعفری ہوں، جس کو اپنے خوشی اور حق کے لیے لڑنا اچھے سے آتا ہے۔ تم جیسے جھوٹے اور ظالم انسان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ فجر قابل وجود شخصیت کی گہری تپش نظروں سے گھائل نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے چیختے چلاتے اسے خود سے دور رکھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جبکہ اذلان اس کے ارد گرد بازو جمائے آرام سکون سے کھڑا اس کی خفگی سے محسوس ہو رہا تھا۔
پچھلے کچھ دنوں سے اس شخص کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اس کا جو جینا حرام کر کے رکھا ہوا تھا، کیا وہ سب یوں ہی بھول جاتی؟ اس کی ایک مسکراہٹ کے بدلے، میری جان، تمہاری یہی باتیں تو مجھے تمہارا دیوانہ بناتی ہیں۔ میں جانتا ہوں تمہیں میری شخصیت، میری دولت جائیداد سے پیار نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی ہوگا، کیونکہ مجھے یقین ہے تمہیں میری روح سے محبت ہے، اسی لیے تو میرے لیے جانے کیا کیا قدم اٹھا گئی۔ مجھے اپنی گڑیا کی محبت پہ کوئی شک نہیں، مت کہو مجھے گڑیا۔ اس گڑیا کو تم نے اسی روز مار دیا تھا جس نے میرے کہنے پہ تم نہیں اٹھے تھے۔ کتنا روئی تھی میں، گڑ گڑائی تھی میں، مگر تمہیں کیا، میں جیوں یا مروں، تمہیں ایک بار مرے دیکھ کر میں زندہ رہتے ہوئے بھی 1000 بار مری ہوں۔ احساس ہے تمہیں میرا؟ ذرا سا بھی بولو۔ وہ اس کا کالا جھنجھوڑ کر بولی، ساتھ ساتھ آنکھوں سے آنسو رواں تھے جو بارش کے پانی کے ساتھ اس کے گالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ اذلان نے اس کے بھیگے گالوں پہ محبت بھرا لفظ چھوڑا، مت چھوئو مجھے۔ ارے چھوا کہاں ہے اذلان جی کی جان جی، بہت مس کر رہا ہوں آپ کو اذلان جی کہنا، ایک بار ان لبوں سے سننے کا مدعی ہوں۔ ہاں، اور میں تو بس تھوڑا سا پیار کر کے ان تمام خدمتوں کا معاوضہ ادا کرنا چاہتا تھا جو میری گڑیا میرے لیے کر رہی تھی۔ ہماری لڑائی میں جس کا سب سے زیادہ نقصان ہوا وہ صرف تم ہو۔ میں تمہارے اس نقصان کی بھرپائی تو نہیں کر سکتا، مگر وقت آنے پہ کچھ بھی مانگ لینا۔ اذلان شاہ کی جان بھی حاضر ہے۔ وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا جھک کر بولا، ساتھ ساتھ آنکھوں نے بھی جھک کر جیسے سلامی پیش کی ہو۔ اذلان جب بھی اس کے قریب ہوتا تھا اسے اپنی روح تک میں سکون اترتا ہوا محسوس ہوتا، مگر میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے نہ ہی تم سے کوئی پیار محبت کرنی ہے اور نہ ہی مجھے ان خدمتوں کا صلہ چاہیے۔ شروع دن سے ہی تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، کتنے چالاک ہو تم۔ میں تمہیں معصوم سمجھ کر جانے کیا وہ بولتے ہوئے ایک دم رکی جب اسے اندھیرے والا مناظر یاد آیا۔ اس کی بات سن کر اذلان دل کھول کر مسکرایا۔ ایک کس مانگی تھی اور تم نے اتنی چھوٹی سی کس دی، قسم سے پتہ بھی نہیں چلا۔ اصل کس وہ تھی جو کچھ دن پہلے میں نے کی تھی، کچھ یاد آیا؟ وہ سرگوشی نما آواز میں اس کے کان کے قریب چہرہ کیے بولا۔ فجر کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے دو چند ہوئی۔ اذلان اب اس کے اوپر جھکا اپنا چہرہ فجر کے چہرے کے بہت قریب ہوئے تھا۔ اذلان کی سانسوں کی مہک اس پر دل فریب احساس چھوڑ رہی تھی۔ اذلان ہمیشہ اپنی گڑیا کی بے لوث محبت سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ جیسے وہ اس کے لیے کسی کی پرواہ کیے بنا دنیا سے ٹکرا گئی، ویسے ہی میں بھی اسے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے زمین آسمان ایک کر دوں گا۔ مجھے تمہاری ان جھوٹی باتوں پہ یقین نہیں ہے۔ نہیں، بہت بڑے ڈرامے باز انسان ہو تم۔ فجر کا غصہ کسی طور بھی کام نہیں ہو رہا تھا۔ اذلان کو اس کا غصہ دیکھ کر اس پہ مزید پیار آ رہا تھا۔ اذلان نے جھک کر اپنے دل کی خواہش پر عمل کرتے باری باری فجر کے غصے سے دھمکتے ہوئے گلابی گالوں پر ہونٹ رکھے۔ فجر اس کی بے باکی پر ساخت رہ گئی۔ تمہیں اب تمہارا اذلان جی پسند ہو یا نہ ہو، چاہے تمہیں میں جھوٹا لگوں یا ڈرامے باز، رہنا تو تمہیں میرے ساتھ ہی ہے، یہ بات تو طے ہے۔ اذلان فجر کے گالوں کی نرمی اپنی انگلی کے پوروں سے سہلاتا ہوا بولا، تم پاگل نہیں تھے، اصل میں تو تم مجھے پاگل بنا رہے تھے۔ ایک بار کہہ دیا نا میں تمہارے ساتھ قطعی نہیں رہوں گی، وہ پھر سے یاد آتے اس کے سر پر چڑھ دوڑی۔ ہاں، پاگل بنا رہا تھا تمہیں، مگر اپنے پیار میں۔ دوسری بات، میں نے جب ایک بار کہہ دیا تو کہہ دیا کہ تم صرف میری ہو اور مرتے دم تک میرے ساتھ ہی رہو گی۔ وہ اس کی شہرت پر لب رکھے بولا، اب حدود تجاوز کرنے لگا، چھوڑو مجھے۔ فجر اس کی بڑھتی جسارتوں سے گھبرا کر غصے سے چیختے ہوئے بولی، جبکہ اس کا آخری جملہ کب سے اس کی گستاخیاں اور بدتمیزی برداشت کرتے اذلان کے غصے کو ہوا دے گیا تھا۔ اذلان نے فجر کی کمر میں بازو حائل کرتے اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا تھا، اتنا کہ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ فجر بالکل اس کے کرستی سینے کے ساتھ لگ گئی۔ فجر کو اذلان کی سرخی مائل آنکھیں
अपने चेहरा इतना करीब देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अजलान ने झुककर फजर के होठों को अपनी कैद में लेते हुए उसकी चलती जबान को ब्रेक लगा गया था। फजर उसके हालत पे बिल्कुल कांप कर रह गई थी। उसे अजलान से इस वक्त इस कदर जुर्रत की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ये लफ्ज़ पहली और आखिरी बार इन होठों से निकला है। अगर दोबारा ये लफ्ज़ यहाँ से अदा हुए तो मेरी सज़ा सहना तुम्हारे बस की बात नहीं रहेगी। अजलान जी की जान जी, आज तुम्हारी पहली और आखिरी गलती मान कर छोड़ रहा हूँ। अजलान के होठों की गुस्ताखियाँ अरूज पर थी और फजर बुरी तरह कँपा रही थी। ये शख्स वाकई अनकरीब उसे पागल कर देने वाला था। रीना बेगम लॉन्ज में सोफे पर बैठी हुई थी। अरहम को अकेला अंदर आते हुए देखकर इस पर सवाल दागा। जी आ गया और संजीदगी से गोया हुआ। वो कहाँ है जिससे तुम शादी रचाने गए थे? वो तंजी अंदाज में बोले। फजर अब यहाँ नहीं रहेगी। मैंने उसके लिए एक अलग घर का बंदोबस्त कर लिया है। यहाँ तो इसके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है। यहाँ वो महफूज नहीं। अरहम, सबीना बेगम बुलंद आवाज़ में बोली। बस अम्मा साईं, अब मैं थक चुका हूँ, आराम करूँगा। मजीद इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता। वो स्पार्ट अंदाज में कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सबरीना बेगम इसके नाज़ो तौर पर बल खाकर रह गई। दुआ बारिश में भीगते हुए साख्त खड़ी थी। जैसे ही माँ उसकी गाड़ी कुछ फासले पर गई थी, दुआ होश में आई और बिना रुके इस गाड़ी के पीछे अंधाधुंध भागने लगी। भागते हुए इसके पाँव से जूती उतर चुकी थी। वो एक हाथ गाड़ी की तरफ बढ़ाए, माउस रुक जाएं, मुझे आपके साथ रहना है, वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाई। मगर बारिश की तेज़ आवाज़ में उसकी आवाज़ दबकर रह गई। अचानक माउस ने गाड़ी ले साइड मिरर में देखा जहाँ दुआ इसके पीछे भागती हुई आ रही थी। उसने एक्सलेटर पर पाँव रखकर ब्रेक्स लगाई। गाड़ी झटके से रुक गई। दुआ हाँफते हुए अपनी गीली शाल संभाले हुए उस तक पहुंची तो माउस ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और दुआ इसमें बैठ गई। दुआ ने माउस की तरफ देखा। माउस भी इसकी तरफ हैरत से देख रहा था। वापसी का रास्ता खामोशी से गुजर गया। वह दोनों चलते हुए घर में दाखिल हुए और फिर आगे पीछे अपने कमरे में। माउस कबर्ड से अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया तो दुआ भी अपने कपड़े निकालने लगी। माउस थोड़ी देर बाद बाहर आया और टेरेस में खड़ा हो गया। दुआ भी रेंज किए बाहर निकली। माउस, उसने अस्तर से उसे पुकारा और मजबूत कदमों से चलता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। कुछ बोलेंगे नहीं? आज आपके सामने मैं हाजिर हूँ। जो मर्जी सजा दें आप, सजा के हकदार हूँ मैं। उफ तक नहीं कहूँगी। वो बोलती हुई नीचे फर्श पर पंजों के बल इसके करीब होकर बैठ गई। इतना करीब कि इसकी सांसों की आवाज़ भी माउस को सुनाई देने लगी। उसे अजीब से सांस में गे लिया। वो वहाँ से जाने लगा लेकिन उसने माउस का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। बोले, प्लीज़, आपने मुझे माफ़ किया। वो आस भरी निगाहों से उसे देख रही थी। दुआ, मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं सब भुलाकर तुम्हारी तरफ पेशकदमी करता हूँ। तुमने हर बार मेरी हौसला शिकनी की, मुझे धुतकारा। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी धुतकारे जाने का दुख होता है। तुमने हर मौके पर मुझे हर्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप तन्हाई सेल्फिश हो। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, बस अपनी फीलिंग्स की परवाह है और किसी की नहीं। वो हंसानी अंदाज में बोला। ठीक है, मैं चुप थी। एक लड़की कैसे इतनी बेबाकी से अपने जज्बात का इजहार कर देती? आपको मेरे अंदाज में बदलाव नज़र नहीं आया कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, वापस कहीं नहीं जाना चाहती ही। बजाय उसके कि आप मुझे बनाते, मुझसे बात करते, आपने तो उल्टा मुझे अपनी ज़िंदगी से ही निकाल दिया। लेकिन अब एक बात मेरी भी कान खोल कर सुन लें आप। मैं यहाँ से चली तो जाऊँगी लेकिन आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी और ना ही अब आप मेरे सामने आना, क्योंकि अब आपसे बात करना तो दूर की बात, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उसने हचकियों से रोते हुए तन्हाई गुस्से में उसे धमकी दी और वापस बाहर निकलने लगी कि यकदम पाँव में चुभन हो जो काफ़ी देर से महसूस हो रही थी। अब तो शदीद किस्म का दर्द उठा। वो पाँव पकड़कर कराहने लगी। इसके मुंह से सिसकी निकली। ये सब कैसे हुआ? उसने पाँव की तरफ इशारा किया और उसके पास ही ननूस होकर बैठ गया। वो पता नहीं दर्द से उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। इधर दिखाओ मुझे। नहीं, उसने पाँव फौरन पीछे खींचा। फिर से दर्द की एक लहर इस पूरे जिस्म में सरहाद कर गई। इधर दिखाओ और खबरदार, जो अब तुम्हारी जरा सी आवाज़ भी निकली तो। उसने गुस्से से तंबीह की। दुआ ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। माउस की आंखों में अपने लिए जज्बात देखकर वो शर्मिंदा हुई। आपकी
مسائی میرے لیے انمول ہے معوذ، اس نے معصومیت سے کہا اور آنکھیں بند کر کے اپنا پاؤں آہستہ سے اس کے آگے کر دیا۔ معوذ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، وہ آنکھیں بند کیے ہونٹ بھیجے درد کو کنٹرول کرنے کی صحیح کر رہی تھی۔ اس نے پاؤں کو دیکھا اور پھر پاؤں سے کانچ کو پکڑ کر کھینچ دیا۔ سڑک پر شاید ننگے پاؤں بھاگنے کی وجہ سے کچھ پاؤں میں چبھ گیا تھا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ وہ درد کی شدت کو کنٹرول کرتے ہوئے بالآخر سہارا دے کر معوذ کے گلے لگ گئی۔ معوذ نے اس کے گرد اپنی دونوں باہوں کا حارس کھینچا۔ آج برستی بارش ان دونوں کے درمیان تمام رنجشوں کو اپنے ساتھ بہا لے گئی۔ تمام قدرتیں دھل گئیں۔ آگے کا مناظر بہت شفاف ہونے والا تھا۔ جیسے بارش کے بعد کنوس کیس اپنے خوبصورت رنگ بکھیرتی ہے، ویسے ان دونوں کی زندگی میں بھی خوشیوں کے دل فریب رنگ بکھیرنے والے تھے۔ وہ دونوں دنیا و جہان سے غافل ایک دوسرے میں مدغم ہو چکے تھے۔ رات کا تیسرا پہر تھا جب صبرینا بیگم کی آنکھ کسی کھٹکے کی آواز سے سن کر کھلی۔ انہوں نے کسی احساس کے تحت اپنی نیند سے بوچھل آنکھیں کھول کر بمشکل اپنے ارد گرد نظریں دوڑائیں، لیکن کمرے میں اندھیرا ہونے کی باعث کچھ ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر موجود لیمپ روشن کرنا چاہا، مگر یہ کیا، لائٹ نہ دیدہ۔ انہوں نے اس گہرے چھائے ہوئے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے ٹٹول کر سائڈ ڈرا پر سے موم بتی نکالی اور جلائی۔ باہر سے کھیتوں سے جانوروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جو رات کے اس پہر سننے میں بھیانک لگیں۔ صبرینا بیگم نے اپنے ساتھ کی جگہ کو دیکھا جو خالی تھی۔ آج سردار حماد شاید ڈیرے سے ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ اس خوفناک ماحول میں انہیں اپنا خلق خوش ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ انہوں نے پانی کا جگ دیکھا جو خالی تھا۔ وہ پانی لینے کی غرض سے باہر نکلی، ہاتھ میں موم بتی اٹھا رکھی تھی۔ حویلی میں لگے ہوئے سفید ریشمی پردے تیز ہوا کے دوشت پر پھڑا رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں موجود موم بتی کی لو بھی تیز ہوا کے باعث بل کھا رہی تھی، کبھی مدھم ہو کر بجھنے کی قریب ہوتی تو کبھی روشنی بڑھ جاتی۔ یکلخت ہوا کے ایک تیز جھونکے نے اس موم بتی کی روشنی کو بجھاتے ہوئے ماحول کو اندھیرے میں بدل دیا۔ کھلی کھڑکیوں سے آتی چاند کی روشنی میں بجھی ہوئی موم بتی کا دھواں ہوا میں تحلیل ہوتا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے سفید لباس میں مبلس کسی حولے کو اپنے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ انہیں لگا کہ یہ ان کی آنکھوں کا دھوکہ ہے، مگر پھر سے کوئی اس کے بہت قریب سے گزرا۔ اب کی بار ان کا جسم خوف کے باعث اس ٹھنڈے موسم میں بھی پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اس ہیبت ناک خاموشی میں ان کی ٹانگیں کپکپانے لگیں اور اپنی جگہ سے ہلنے سے انکاری ہوئیں۔ اس بار وہ اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی اور ارد گرد نظریں دوڑا رہی تھی کہ اچانک سامنے اذلان کو دیکھ ان کی پریشانی عرق آلودہ ہو گئی اور گلے کی گلٹی ابھر کر مدھوب ہوئی۔ ہاں ہاں ہاں، اس کے ہنسنے کی آواز سن کر وہ لہج کر رہ گئی۔ تم کیسے؟ تم تو مر چکے ہو۔ ان کے گلے سے ٹوٹے ہوئے لفظ برآمد ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے چھو کر دیکھتی، ایک بار پھر سے ان کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ اذلان، اذلان! وہ اسے زور زور سے آوازیں دینے لگی۔ ان کی آواز حویلی میں گونجنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساری حویلی روشنی سے چکا چوند ہو گئی۔ سب شور کی آواز سن کر اپنے اپنے کمروں میں سے باہر نکل آئے۔ کیا ہوا بھابھی؟ سردار وجدان نے پوچھا۔ وجدان، وہ اذلان! میں نے ابھی اذلان کو دیکھا۔ وہ پھولی ہوئی سانسوں پر قابو پانے کی سطح کرتے ہوئے بولی۔ بھابھی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ لگتا ہے اذلان کی موت کا صدمہ پہنچا ہے، آپ ابھی تک بھلا نہیں پا رہی۔ مجھے پتا ہے آپ کو اذلان ارحم سے بھی زیادہ پیارا تھا، مگر اب وہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ بھابھی پلیز خود کو سنبھالیں، واجد نے کہا۔ واجد، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے۔ بھابھی فی الحال آپ کو آرام کی ضرورت ہے، آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں۔ کتنا ارمان تھا میرا چاندنی رات میں سمندر کنارے بہتی ہوئی لہروں پہ ننگے پاؤں چہل قدمی کرنے کا۔ آج پہلی بار موقع ملا ہے، اور وہ بھی صرف آپ کی وجہ سے۔ آپ کو کس سے پتہ چل جاتا ہے میرے دل کی باتیں، میری خواہشات، میری چاہتیں؟ وہ محبت سے چور آواز میں بولی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے پتھروں سے ہو کر اب گیلی ریت پہ اتر گئے۔ سنہری سفید ریشمی دوپٹے کو سنبھال رہی تھی جو ہوا سے بار بار اڑ رہا تھا۔ اس نے دوپٹے کو جکڑتے ہوئے اپنی ہاتھ میں لیا۔ چاند کی چاندنی پر ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ چمک سحر انگیز کسی
چمکتی دنیا کا ناشانہ اسرار معلوم ہو رہی تھی۔ چاند کی کرنیں سمندر کی آتی جاتی ہوئی لہروں پہ پڑتے ہوئے انہیں مزید جاذب بنا رہی تھی۔ وہ سفید دوپٹے کے ہالے میں اس چمکتی ہوئی چاندنی کا ہی کوئی حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ شفاف گلاب کے مانند تر و تازہ کھلے ہوئے چہرے پر سادگی میں بھی عجیب دلکش و ملکوتی حسن جھلک رہا تھا۔ بہتی ہوئی لہروں کے مدھم شور نے ان طلسم کا دودھ کا روپ دھارا ہوا تھا۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ شماس کو یکٹک اپنی جانب تکتا پا کر بولی۔ آپ کیسی پابندی دیکھنے کی؟ پابندی تو کوئی نہیں، مگر ہم کون سا دیکھنے کی چیز ہیں؟ عام سی شکل و صورت اور رنگت بھی سانولی بھی۔ شماس نے چاندنی کے پھیلے ہوئے غبار میں اس کے حسین سراپے کو اپنی آنکھوں میں قید کیا۔ گلاب کی سی رنگت والا چہرہ، ستون ناک، تیکھے دل مو لینے والی نقوش باہم پست یاقوتی لب، اسے لگا جیسے چاند کی ساری جگمگاہٹ ستاروں کی چمک اس صحرا کی آنکھوں میں اتر آئی ہو، اس چاندنی کا سارا حسن اس کے چہرے پر سمیٹ آیا ہو۔ سنہری کی خوبصورتی، اس کے سراپے کی رعنائیاں اسے اپنا اسیر بنا رہے تھے۔ جس طرح سمندر کی لہروں نے شور مچا رکھا تھا اسے سامنے دیکھ، ایسے اس کے جذبات نے بھی دل میں عجب تلامل برپا کر رکھا تھا۔ شماس بنت زماد خاموش تھا، صرف اسے محسوس کر رہا تھا، کیونکہ جذبات کی زبان نہیں ہوتی، اسے صرف محسوس کیا جاتا ہے۔ مجھ سے پوچھیں ملکہ، آپ اپنے حسن و جمال میں ایک صحرا کی سی حیثیت رکھتی ہیں جو اپنے حسن کے جلوے سے خود کو دیکھنے والوں کو پتھر کا بنا دے۔ وہ افسوس خیز آواز میں بولا۔ پہلی بار اپنے لیے اتنے خوبصورت ترین لفظ سن کر سنہری کے لبوں کو دھیمی سی مسکراہٹ نے چھوا۔ سمندر کی لہریں جو دن کے وقت نگاہوں کو سرور اور تراوٹ بخشتی تھی، رات کی اس مہب تاریکی میں وہ ہیبت ناک لگ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے تیز جھونکے سے اس کے بال اڑ اڑ کر اس کے گالوں سے اٹھلیاں کر رہے تھے۔ شماس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گستاخ بالوں کو اس کے کان کے پیچھے آٹسا۔ شکر ہے گھر میں سب سو رہے تھے، ورنہ کیا کہتے سب کو۔ وہ شماس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھ کر پریشانی سے بولی۔ ملکہ، آپ میری محرم بن چکی ہیں، آپ پہ صرف میرا حق ہے۔ میں آپ کو کہیں بھی لے جانے کا حق رکھتا ہوں، مگر میرے لیے آپ کی مرضی سے زیادہ کچھ اہم نہیں۔ آپ میرے ساتھ نہیں آنا چاہتی تھیں؟ وہ ابرو اچکا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، وہ دفعتاً گھبرا کر بولی۔ ماما، کہیں وہ اس کی بات کا غلط مطلب لے کر ناراض نہ ہو جائے۔ شماس بنت زماد اس کی حالت دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ ملکہ، ایک بات کہوں؟ بولے نا، میں سن رہی ہوں۔ میں وہ سب دیکھ رہا تھا جو آپ کی سوتیلی بہنیں آپ کے ساتھ سلوک کر رہی تھیں، مگر میں خاموش رہا، کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، کیونکہ بدلہ لینا اور حسد رکھنا میری سرشت میں شامل نہیں۔ سنہری کی آنکھوں میں حیرت اتری۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کیا سوچ رہی ہیں۔ یہی نہ کہ پھر اس سائم کے ساتھ ایسا کیوں کیا، ہے نا؟ سنہری اس کے 100% درست اندازے پر تحریر آمیز نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے آپ کی عزت پر حملہ کیا تھا، اور آپ کی عزت میری عزت، اور اپنی عزت پہ آنچ میں کیسے برداشت کرتا؟ بس اسی لیے خدا گواہ ہے، ان حادثوں اور گناہگاروں کو سزا دے گا۔ ہم تو خود گناہ کے پتلے ہیں، کسی کو اس کے گناہوں کی سزا دینے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم یہاں سے کہیں دور چلے جائیں، جہاں حسد، جلن، مکاری، جھوٹ اور گندی ذہنیت کا کوئی واسطہ نہ ہو۔ ملکہ، آپ چلیں گی میری دنیا میں میرے ساتھ؟ وہ اپنا ہاتھ اس کے آگے پھیلائے افسوس خیز آواز میں بولا۔ سنہری نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا تو شماس بنت زماد نے اپنے ہاتھ کی مٹھی میں اس کے نازک ہاتھ کو نرمی سے قید کر لیا۔ سنہری کے پیٹ پہ بنے شعلے کے نشان پہ آگ بھڑکنے لگی۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتے ہوئے پیٹ پہ رکھا، جہاں جلن برداشت کرنا اب دوبھر ہونے لگا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ؟ جب بھی آپ کو محسوس کرتی ہوں۔ بالآخر اس نے من میں آیا سوال پوچھا۔ آج آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، وہ سوچنے کے انداز میں گمبھیر آواز میں بولا۔ اس کی نظریں سمندر کی لہروں میں پر تھیں۔ جب آپ پیدا ہونے والی تھی تب شاید آپ زندہ نہ رہتی۔ میں نے اپنی ساری ریاضتیں اور طاقتیں دے دی تھیں، میری طاقتیں آپ میں منتقل ہو گئیں اور آپ اس دنیا میں آئیں۔ آپ پہ جو نشان ہے وہ آگ کا ہے، اور ہم جنزاد آگ سے بنے ہیں۔ آپ بھی میری وجہ سے جنزادوں میں سے ہو گئی۔ میرے والدین میری اور اس
اس عمل سے مجھ سے ناراض ہیں، اسی لیے میں یہیں زمین پہ رہتا ہوں۔ آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا تو ان کی ناراضگی ضرور ختم ہو جائے گی۔ میں اپنی ریاست کا شہزادہ ہوں، میری ریاست کو میری طاقتوں کی ضرورت ہے، کیونکہ جس طرح زمین پر اچھے اور برے لوگ موجود ہیں، اسی طرح ہماری دنیا میں بھی اچھے اور برے جنات موجود ہیں جو ہماری ریاست کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہم دونوں مل کر اپنی طاقتوں سے ان شر پسندوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں جب ہم ایک ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے شماس نے نظر اٹھا کر سنہری کی طرف دیکھا جو خاموشی اور دھیان سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ آخری بات پر اس کے چمکتے چہرے پر گلال ٹوٹ کر بکھرا، اس کے گال دھڑک کر اناری ہوئے، ایسے جیسے سارا خون چہرے پر سمیٹ آیا تھا۔ میرا مطلب جب ہم اپنے حلال رشتے کی شروعات کریں گے تو مجھے میری طاقتیں آپ سے واپس مل جائیں گی اور آپ بھی پوری طرح جن زادی بن جائیں گی۔ پھر آپ کے پاس بھی طاقتیں ہوں گی اور آپ کو درد بھی نہیں ہوگا۔ مگر وہ ایک دم بولتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر بولا، اس دنیا میں ہمارا ملن نہیں ہو سکتا، کیونکہ آگ جب آپ سے ٹکرائے گی تو بہت تباہی ہوگی اور آپ کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، اس لیے آپ کو ہمارے ساتھ جانا ہوگا۔ بولی آپ ہمارے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کرنے کے لیے تیار ہیں؟ وہ سوالی انداز